پھر نومبر 2021 کو تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا اور معاہدے کے تحت نومبر میں ہی پاکستانی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں 100 کے قریب تحریک طالبان کے اہلکاروں کو ایک گڈ ول جیسچر کے تحت رہا کر دیا اور اس سب میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم عمران خان ایک پیج پر تھے اور عمران خان میڈیا انٹرویوز میں اس کی مکمل اونرشپ لیتے رہے، لیکن اپوزیشن نے اس وقت بھی ان مذاکرات پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اس حوالے سے فوج کی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے ان مذاکرات پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، جبکہ اس حوالے سے سندھ اسمبلی میں 20 نومبر 2021 کو ایک قرارداد بھی پاس کرائی گئی۔ بہرحال یہ سیز فائر صرف ایک ماہ تک ہی برقرار رہ سکا اور 9 دسمبر 2021 کو تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور پھر سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ یعنی ایک طرف TTP پاکستان سے مذاکرات کرتی رہی اور مذاکرات کے تحت اپنے لوگوں کو قبائلی علاقوں میں دوبارہ آنے کی اجازت لیتے ہوئے خود کو مضبوط کرتی رہی، اپنے لوگوں کو رہا کراتی رہی اور اس دوران اپنے حملے بھی جاری رکھتی رہی۔ اس حوالے سے جو ڈیٹا ہے وہ بھی حیران کن ہے۔ 2021 میں جب TTP سے مذاکرات شروع ہوئے تھے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی، اس سال ماضی کے مقابلے میں پاکستان میں زیادہ حملے ہوئے اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے مطابق 2021 کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے 207 حملے ہوئے جو 2020 کے مقابلے میں 42% زیادہ تھے۔ ان حملوں میں 335 جانیں چلی گئیں اور یہ تعداد 2020 کے مقابلے میں 52% زیادہ تھی۔ کالعدم TTP، داعش خراسان اور طالبان کے مقامی گروپس ان میں سے 128 حملوں کے ذمہ دار تھے، جن میں 236 لوگ جاں بحق ہوئے۔ 2020 میں ایسے حملوں کی تعداد 95 تھی، یعنی 2021 سے ہی دہشت گردی کے واقعات میں تیزی سے اضافے کا ٹرینڈ سامنے آ گیا تھا۔ TTP کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے، سیز فائر ہوتے رہے اور پھر حملوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا اور اسی دوران پاکستان میں داعش اور کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں بھی متحرک ہو گئی۔ جنوری 2022 میں بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور ان میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا۔ 18 جنوری 2022 کو اسلام آباد میں پولیس ناکے پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے، جس کے بعد 20 جنوری 2022 کو لاہور کے انارکلی بازار میں پلانٹڈ بم دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 33 زخمی ہوئے تھے، جس کی ذمہ داری عسکریت پسند جماعت بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے قبول کی تھی۔ اس کے علاوہ صرف 17 جنوری 2022 سے لے کر 20 جنوری 2022 کے دوران پاکستان میں 7 دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان قبول کر چکی تھی۔ صرف یہی نہیں، اسی دوران ہی پاکستان میں داعش خراسان کا خطرہ بھی بڑھتا چلا گیا اور IG خیبر پختونخوا معظم انصاری نے داعش کو خیبر پختونخوا میں کالعدم تحریک طالبان سے بھی بڑا خطرہ قرار دیا تھا اور مارچ 2022 میں ہی داعش کی طرف سے پشاور میں شیعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران خودکش حملہ کیا گیا اور اس حملے میں 57 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے اور یہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ تھا، جس کے بعد اپریل میں عمران خان کی حکومت چلی گئی اور شہباز شریف کی اتحادی حکومت قائم ہو گئی اور پھر جون 2022 کو TTP نے حکومت پاکستان کے ساتھ پھر سے سیز فائر کا معاہدہ کر لیا اور اس بار اس سیز فائر معاہدے کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے باقاعدہ منظوری دی اور اعلان کیا گیا کہ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کی نگرانی کے لیے پارلیمانی اوورسائٹ پینل بنایا جائے گا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ یہ مذاکرات آئین پاکستان کے تحت ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ سیز فائر معاہدہ بھی زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہ سکا اور نومبر 2022 میں TTP نے اس سیز فائر معاہدے کو بھی ختم کرتے ہوئے ملک بھر میں حملوں کا اعلان کر دیا اور پھر یہ اعداد و شمار سامنے آئے کہ 2022 میں 2021 کے مقابلے میں دہشت گردی کے حملوں میں 60% اضافہ ہوا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں مسلسل دوسرے سال دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا، جہاں 2022 میں 262 دہشت گردی کے واقعات دیکھے گئے، جن میں 14 خودکش دھماکے شامل ہیں۔ 2022 میں کالعدم تحریک طالبان اور اس سے منسلک گروپس نے 179 دہشت گرد حملے کیے، جن میں 250 افراد شہید اور 262 افراد زخمی ہوئے اور ان حملوں میں شہید ہونے والوں کی اکثریت قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی ہے۔ یعنی جو دہشت گردی کا ٹرینڈ افغانستان میں طالبان کے مضبوط ہونے اور پھر حکومت میں آنے سے شروع ہوا تھا، وہ مضبوط ہوتا چلا گیا اور نیکٹا کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو جمع کرائی گئی حالیہ رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، جس سے اس عرصے میں ان کو پاکستان میں اپنے قدم جمانے اور سرگرمیوں میں اضافہ کرنے کا موقع دیا گیا۔ لیکن آج بھی عمران خان موجودہ حکومت پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں اور گزشتہ دنوں وفاقی حکومت تحریک انصاف کی صوبائی حکومت پر ذمہ داری ڈال رہی تھی، مگر دونوں صورتوں میں ناکام ریاست ہو رہی ہے اور نقصان ملک کا ہو رہا ہے۔ اس لیے فیصلہ ریاست کو کرنا ہے کہ اس ملک نے آگے کیسے چلنا ہے۔